بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اے پلس اسکول سسٹم گجرانوالہ کینٹ، اسلامیات، جماعت نہم، موضوعاتی مطالعہ نمبر کا سوال ہے، ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ اس سوال کے ضمن میں جو ہیڈنگز ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ہے لغوی معنی۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہیں مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ختم نبوت کا مفہوم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ختم نبوت کے دلائل قرآن کی روشنی میں۔ اس ہیڈنگ کے ضمن میں یہ ہیڈنگز موجود ہیں: ختم نبوت، خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ ترجمہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے عالمگیر رسالت و نبوت، بین الاقوامیت کا تصور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبر کسی خاص قوم یا ملک میں بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں یا ایہا الناس۔ آپ جب لوگوں کو مخاطب کرتے تو ان الفاظ کا استعمال کرتے، جس کا مطلب ہے اے تمام لوگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، آپ علیہ السلام کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ سابقہ شریعتوں کا منسوخ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے دین کی تکمیل۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حفاظت کتاب۔ سابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اب اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ان میں لوگوں نے اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس ضمن میں فرمایا، ترجمہ، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ختم نبوت کے متعلق احادیث۔ نمبر 1، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگلا پوائنٹ، میں تمام انبیاء سے آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں میں سے آخری امت ہو۔
اگلی ہیڈنگ ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت اور اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما، تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مدعیان نبوت اور ان کا انجام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب اور اسود انسی سجاح بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان سب نبوت کے جھوٹے دعوت داروں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ حاصل کلام، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، یہ سوال انتہائی اہم ہے، آپ اس کو کم از کم 3 دفعہ سنیں اور اس کی ہیڈنگز کی پہلے پریکٹس کریں، اور اس کے بعد ان کی تفصیلات کو بھی آپ ریٹن پریکٹس میں لائیں۔ یہ سوال آپ کا مکمل طور پہ تیار ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔